الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور یہودی کیوں یہ تابوت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آج اس پر ہم تاریخی حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو اسرائیل کو اسلامی ممالک سے اپنا وجود تسلیم کروانے کی ایک وجہ تو اپنے ناجائز وجود کو بالآخر مسلم ممالک میں جائز حیثیت دلانا ہے اور مسلمانوں سے معاشی فوائد حاصل کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت کی پیش بندی بھی کرنی ہے جس کا ذکر قرآن پاک اور تورات میں موجود ہے۔ دوسری طرف مخفی طور پر اس تابوت سکینہ کی تلاش بھی جاری ہے جس کے ذریعے سے یہودی اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کر کے دنیا بھر میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ یہ ایک سوال ایسا ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کی نئی نسل ناواقف ہے، جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک اور بائبل ہی کی بعض روایات کی روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے، اور اسے حضرت موسیٰ مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ ہارون کے عصا و پیرہن اور من کا مرتبان بھی محفوظ ہے۔ اس تابوت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، جو کہ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا گیا، اور انہی کے ایک نبی نے کہا کہ اس تالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق یعنی کہ تابوت آئے گا، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو کچھ چھوڑا تھا اس میں سے باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی۔ اس میں موسیٰ اور ہارون کی آل کے ترکہ کی باقی ماندہ اشیاء تھی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ عز و جل نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا ایک سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا تھا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب یہ صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، جبکہ آس پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین موجود۔ یہ تصویریں قدرتی تھیں، انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی۔ جبکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اور ان کی لاٹھی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا وہ برتن بھی تھا جس میں آسمانوں سے منہ و سلوہ اترتا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھی۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلہ کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ جب بنی اسرائیل اللہ عز و جل کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم عمالقہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالیں، اور یہ انوکھا صندوق بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس کے بعد قوم عمالقہ نے صندوق کو گندی جگہ پر رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے صندوق ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شمویل علیہ السلام کے تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔
उस वाक़े के बाद बनी इसराइल ने हैकल सुलेमानी को दोबारा तमीर की। 7,000 रोमियों ने हमला किया और उसे एक बार फिर निशाना बनाया। बाज़ तारीखदानों का कहना है कि अहले बाबिल इसे अपने साथ ले गए, जबकि एक राय ये भी है कि इसे आसमानों पर उठा लिया गया। जबकि ये भी कहा जाता है कि क़यामत के करीब हज़रत सैयदना इमाम मेहदी जब तशरीफ़ लाएंगे तो वो इस संदूक को फ़लस्तीन की तबरिया नाम की एक मशहूर झील से निकालेंगे, जबकि एक कौल के मुताबिक आप उसे तुर्की के शहर अंताकिया की एक किसी गार से निकालेंगे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस सरजमीन को फ़तह किया तो रूमियों के कलीसा से कुछ फासले पर दुआ फरमाई, जहाँ मस्जिद अक्सा की तामीर। यहूदी दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिद अक्सा वाक़या है वहाँ इनका मौबद था। मुसलमान इस जगह को अपने लिए मुक़द्दस जानते हैं, मगर यहूदियों का अकीदा है कि मस्जिद को शहीद करके इसकी जगह हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की जाएगी। वो हैकल सुलेमानी की एक पसमानदा दीवार में वाक़या दरवाजे के मुतल्लिक भी समझते हैं कि ये क़यामत से कबल उनके बादशाह की वापसी का रास्ता है। वो समझते हैं कि जब इस दरवाजे से इनका बादशाह निकलेगा तो उसके पीछे तमाम मुर्दे उठ खड़े होंगे। अलबत्ता मुस्लिम रवायात के मुताबिक यहूदियों का बादशाह दज्जाल है। यही वजह है कि यहूदी मुसलसल फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द हैकल सुलेमानी की दोबारा से तामीर कर सकें, और ताबूत सकीना की तलाश भी जारी। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।